اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایسا عنوان ہے ہر دور میں جس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے خونی رشتوں میں وہ والدین کو دیکھتا ہے اور ان کی شخصیت کے ساتھ اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اور دیگر جگہوں پہ جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تو دوسرا جو شخص ہوتا ہے اس کی شخصیت پر جس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہے بچے کا استاد، ٹیچر۔ ایک استاد، ایک ٹیچر جسے ہم اساتذہ اکرام کہا جاتا ہے، اور یقیناً وہ اکرام کے لائق ہیں، بچے کی شخصیت پر اپنے استاد کے گہرے نقوش ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے غیر ارادی طور پر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ارادی طور پر سیکھنا، ایک ہوتا ہے غیر ارادی طور پر، اور ٹیچر بھی نصاب کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی، فرد کی تربیت بھی کرتا ہے، تاکہ بچہ جب معاشرے میں، دیگر اداروں میں قدم رکھے، ایک فعال شخصیت ہو، ایک مثبت کردار ادا کرے معاشرے میں۔ اور بچے کی شخصیت سازی، بچے کی کردار سازی میں استاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ جو طلباء ہیں یہی آگے جا کر جو ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، جو اقبال کے شاہین ہیں، جنہیں آگے چل کر اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ تو ان کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اساتذہ کس طرح سے یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آج اس پر بات کریں گے۔ اساتذہ کی ذمہ داریاں، اب اساتذہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے مہمان شخصیات بھی موجود ہیں۔ اب سوال ہے کہ اساتذہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کس طرح سے وہ پوری کر رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بزم میں بات کریں گے۔ بہت اہم عنوان ہے، کیونکہ یہ بچے جو آگے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، جو اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ انہیں اسلامک طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور جناب ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، آج میرا یوں بھی دل چاہ رہا ہے، ماشاءاللہ سعدیہ عالمہ تو ہیں ہی، لیکن دونوں استاد اور شاگرد بھی ہیں۔ آپا استاد بھی ہیں سعدیہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنی میڈم کے ساتھ پروگرام میں بیٹھتی ہوں، ان سے سیکھتی ہوں اور اس پروگرام کو کرتی ہوں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اور استاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس طرح اپنے شاگردوں کو پھلتا بڑھتا دیکھ کر، ہے نا؟ ایسی یہ بھی بات ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو۔ اساتذہ کی ذمہ داریاں آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اب ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان پڑھتا ہے، لکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس پیشے سے متعلق اس کی کچھ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ استاد کی اپنے جو پیشے کے حوالے سے، پیشے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے تو ہماری دیکھنے والی بہنوں کو، بچوں کو یہ بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ پھر علم کا ایک فریضہ دیا گیا مسلمانوں کو کہ ہر مسلمان پر علم کا اصول فرض قرار دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو کسی بھی شخص کی ذمہ داریاں اس کے منصب کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ جتنا منصب اور عہدہ بڑا ہوگا اتنی ہی ذمہ داریاں بڑی ہوں گی۔ پھر آپ غور کریں تو انسانوں میں جو سب سے زیادہ مقدس طبقہ ہے وہ انبیاء کا طبقہ ہے، اور انبیاء معلم بن کر آئے، مربی بن کر آئے، جنہوں نے اقوام کی تربیت کی اپنے اپنے وقت میں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، جس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک معلم کائنات خود بتا رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کتنا بڑا منصب ہے، یہ ایک وراثت ہے انبیاء کی، تو انبیاء کی وراثت کو معمولی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے استاد کا رتبہ بلند ہے، استاد کا مقام بلند ہے، اس کا منصب بلند ہے، تو جب بلند منصب ہو تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا دیکھیں دیگر پیشوں پر آپ نگاہ ڈالیں تو ٹیکنیکلی شعبوں سے جو وابستہ ہیں وہ ان کا ایک محدود رول ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیچر ایک معلم کا رول بڑا ہے، وہ قوم کا محسن ہے، وہ قوم کا معمار ہے، اس نے جہالت کو ختم کرنا ہے علم کے نور کے ذریعے، اور اس کے ہاتھوں سے ایک پودوں نے ایک کیاری نے تیار ہونا ہے، جسے ہم انسان سازی کہتے ہیں، کردار سازی کہتے ہیں، شخصیت سازی کہتے ہیں، اس لیے اساتذہ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ تو ہر ایک شخص کو استاد کی ضرورت رہتی ہے دنیا میں، کوئی بھی کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چاہیے، کوئی استاد ہو جو آپ کو سکھائے، ہر شعبے میں چاہیے، تو تبھی تو نسل نو آگے بڑھتی ہے، جو پچھلی ترقی ہوتی ہے اس سے اور زیادہ آگے کے راہیں کو کھولتے ہیں۔ تو استاد پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے اگر بطور خاص سمجھا جائے تو یوں جانے کہ دیکھیں اس پر دوہری ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری تو ہے اس نے علم کو منتقل کرنا ہے، اور علم کی منتقلی میں اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو تبھی وہ بچوں کو پڑھائے۔ اگر آپ وہاں پہ آپ میرٹ کا نہیں خیال رکھتے تو آپ نے بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا جو انہیں چور ڈاکو بنائے گا، جو ان کی شخصیت سازی کا اصل کام کر ہی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جو بنے اس میں اہلیت ہو، اس میں قابلیت ہو، پھر وہ اپنے مضمون پر عبور رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو اس لیول پر جن بچوں کو میں اس نے منتقل کرنا ہے، تو وہ ان کو تاکہ بچوں کو مطمئن کر سکے، ان کی ذہن سازی کر سکے، ان کے ذہنوں کو کھول سکے اس علم کی روشنی سے، پھر وقت کی پابندی کرے اور اپنا علم جو بھی ہے اس میں اور زیادہ جدید دور کی تحقیق اور ارتقاء کے ذریعے اپنے علم کو بڑھائے، اپنے تجربات کو بڑھانے کی کوشش کرے، وہ دن بدن یہ اپنی پرانی چیزوں پر سٹک نہ کر جائے کہ نہیں یہ میں نے پچھلے سال پڑھایا تھا، ایک سال میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سلیبس یا اس طرح سے نہیں چینج ہوتا، لیکن ایک استاد جب اپنا ارتقاء رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، تحقیق کیے رکھتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے، جسے وہ مہارت کے ساتھ تبھی وہ منتقل کر سکتا ہے۔ پھر ایک ہوتا یہ بھی ہے کہ کوئی بہت لائق ہو تو وہ اسٹوڈنٹ تو اچھا ہو سکتا ہے، پڑھ تو اچھا سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ اچھا ڈیلیور نہ کر پا رہا ہو، تو اسے ضرورت ہے کہ وہ ایسے پیشہ ورانہ چیزوں کو سیکھے کہ جن سے وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکے بچوں تک اس علم کو۔ اس کے لیے آج کے دور میں اے وی ایڈز ہیں یا دیگر ذرائع ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن سے ایک اسٹوڈنٹس کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے، مثالوں کے ذریعے چیزوں کو لا کر ان کو دکھاتے ہوئے، خاص طور پر ٹیکنیکل اور سائنس کے مضامین کو آپ صرف وربلی نہیں پڑھا سکتے، بچوں کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ مشاہدہ کریں، مشاہدوں کے ذریعے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، اس کے لیے بہت اہم رول ٹیچر کا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے اور محنت کے ذریعے انہیں علم دے۔ یہ تو تھا کہ علم کے حوالے سے وقت کی پابندی کرے، انہیں بہترین علم دے، اور جہاں کہیں اگر اس کو لگے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے جو بچے پوچھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک سٹیپ بیک ہو کر کہ بچے میں کل آپ کو بتاؤں گا، میں اس پر اور تحقیق کر لوں، تو اس میں کوئی وقار متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹیچر کی لگن اور اس کا بتاتی ہے کہ وہ اور زیادہ علم حاصل کرتے ہوئے پھر بچوں کی تسلی و تشفی کرے۔ یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو علم کے حوالے سے ہے۔ دوسری ذمہ داری جو بہت اہم ہے وہ بطور مسلمان اسے تہذیب منتقل کرنی ہے، اسے دین منتقل کرنا ہے، اسے اچھی عادات منتقل کرنی ہے، اسے بچوں کی پرورش کرنی ہے ان کی اس روحانی طور پر۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ اگر وہ انہیں سچ کی تلقین کرے تو خود سچ بولنے والا ہو، ان کے اندر صدق و وفا کو اتارے وہ، اسی طریقے سے وہ ان کو انسانیت سکھائے، خیر خواہی سکھائے، ان کو تعصب سے بالا تر کرے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر کسی کو پیسوں کی بنیاد پر ترجیح نہ دے، بچوں میں کسی کی تذلیل نہ کرے، عزت نفس کا خیال رکھے، بچوں سے شفقت اور محبت ایسی کرے جیسے اولاد سے کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو بہت اہم ہے، جس کے لیے ایک قوم اپنے اساتذہ کی طرف دیکھتی ہے کہ اساتذہ منتقل کریں اس دین کو، اس تہذیب کو، اس فکر کو، اس کلچر کو، جو نسل نو میں جائیں اور پھر ہماری اس کی حفاظت بھی ہو سکے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپا ماشاءاللہ خود استاد کے منصب پہ فائز رہی ہیں، تو بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے بیان بھی فرمایا۔ میں سعدیہ آپ سے پوچھوں گی، جیسے ابھی شخصیت سازی کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، کردار سازی کی بات کی، فرد کی شخصیت سازی میں، فرد کے کردار سازی میں استاد کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا نے بہت خوبصورت ابتدا کی، اور ایک بار پھر میں آپا کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی، اللہ رب العزت مجھے اس عمل کو آگے نیک نیتی سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک جو استاد ہوتا ہے اس کا کام صرف علم ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ابھی آپا نے بھی بار بار یہ بات کی کہ اس کا کام ہے شخصیت سازی پر توجہ دینا، اس کا کام ہے روحانی تربیت کرنا، اس کا کام ہے اخلاقی تربیت کرنا، کیونکہ وہ اس کا ایک سر چشمہ ہوتا ہے، تو وہ جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں وہ چیز ڈیلیور کرتا ہے، پھر جا کر وہ استاد کہلاتا ہے۔ کہ وہ استاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں تو دیکھیں قرآن پاک بھی رہنمائی پہلی جو کر رہا ہے وہ علم کی طرف کر رہا ہے، پہلی رہنمائی، یعنی قرآن پاک کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرا سے ہوئی کہ علم سیکھیں اور سکھانے کی طرف جو توجہ ہے نا، تو پہلی دلیل اگر ہم لیں تو قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی علم حاصل کرو، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہیں علم ہی تو بتا رہا ہے کہ تمہیں رب نے پیدا کیا ہے، تو اس علم کو جانو۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب اگر استاد دیکھیں تو یہ ایک اس کے لیے لازمی عنصر آ گیا، یعنی دین اسلام میں یہ ایک لازمی چیز ہے کہ تم علم کو حاصل کرو، اور سب سے پہلی رہنمائی ہوتی ہے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم علم کو سیکھو اور پھر اس کو ڈیلیور بھی کرو۔ اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ایک فرد کی کردار سازی میں ایک استاد کا عمل ہوتا ہے، تو اب ہم وہ بات کرتے ہیں کہ استاد کو سب سے پہلے خود کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو بہت اچھا ڈیفائن کیا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن اگر میں بھی اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کروں تو دیکھیے، سب سے پہلے کہ وہ خود استاد اتنا اپنی شخصیت کو اتنا خوبصورت بنائے کہ دیکھیں جو بچے نا گھر کے بعد اپنا سب سے زیادہ ٹائم اپنے استادوں کے پاس گزارتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو جو استاد کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ اس کی شخصیت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بتا رہے ہیں، کیسے سمجھا رہے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کا ڈیلیور کرنے کا انداز اتنا پیارا ہو، اس کا طرز انداز، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنی پرسنالٹی اتنی خوبصورت مینٹین کی ہو کہ بعض ہم اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ بس اب ان کو دیکھتے رہیں، یہ جو بول رہے ہیں ان کی باتیں ویسے ہی اثر، تو اپنی پرسنالٹی استاد اتنی خوبصورت بنائے کہ پھر بچے کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچہ بس اپنے استاد کو دیکھے گا اور وہ چاہے گا، کیونکہ اکثر ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں اپنی ٹیچر جیسا بنوں گا بڑے ہو کر، کیونکہ وہ ان کی ایک محبت ہوتی ہے استاد کے ساتھ، تو استاد کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کو ڈیلیور کرتا ہے بچوں میں، کہ پھر جب استاد کچھ کہتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ بات مانوں گا، اور اکثر اوقات بچے اپنے والدین سے زیادہ اس بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے یہ کہا تھا تو ہم ایسے کریں گے، تو یہ ایک ان کی محبت ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں
تو یہی استاد اس چیز کو بھی فوکس کرے کہ ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اخلاق کے اوپر ہی تربیت کیا، اخلاق کے اوپر زور دیا ہے. تو استاد اتنے خوبصورت انداز سے بتانے والا ہو کہ وہ اخلاقی تربیت ان کی بہت خوبصورت ہو. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو فرد واحد پر بھی استاد کو نا توجہ دینی چاہیے کہ بعض بچے دوسرے بچوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور ہر بچے کی ذہنیت الگ الگ ہوتی ہے. تو استاد اس چیز پر بھی غور کرے کہ اگر یہ نہیں سمجھنے پا رہا تو میں اس کو الگ سے پوچھوں کہ ایسی کیا مشکلات آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیے میں یہاں پہ بات کو ختم کری ہوں کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ دل میں اس کے عاجزی، ادب اور تقوی کو ڈالنا بھی ضروری ہے کہ پھر وہ اس طالب علم نظر آئے کہ اس نے کس استاد سے اس علم کو حاصل کیا ہے. کیا بات ہے، یعنی جو طالب علم کی وضاحت ہے وہ بتائے کہ اس کے استاد کیسے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اساتذہ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے آج بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا، واقعی در حقیقت اساتذہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو جو طالب علم ہے وہ بھی ترغیب پائے گا اس حوالے سے، وہ بہتر تعلیم حاصل کرے گا، پھر وہ مفید شہری بنے گا، معاشرے میں جہاں بھی جائے گا اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، اپنے استاد کا عکس نظر آئے گا. اب ہم ابھی تک کی گفتگو میں یہ بات ہوئی کہ جناب دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، استاد کو اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو اتنا گروم کرنا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ متاثر ہو آپ کی تعلیم سے بھی، اور ساتھ ساتھ صرف تعلیم اور تربیت دونوں باتیں ایک ساتھ جملہ آتا ہے تعلیم اور تربیت کا، تو تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں، ارشاد فرمائیے. دین اسلام نے استاد کو روحانی والدین کہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ روحانی والدین ہیں ہمارے. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، کچھ فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں انسان اپنی شخصیت پر ہی غور کرے نا تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. اگر روح نکل جائے تو جسم لاش بن جاتا ہے، پھر انسان نہیں رہتا. اور اگر خالی روح ہے تب بھی وہ انسان نہیں ہے. گویا دونوں چیزوں کی ایک بڑی سخت اہمیت ہے. اب والدین تو اس کی پرورش کرتے ہیں، گویا ایک طرح سے اس کی جسم کی پرورش کرتے ہیں. گو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں بھی تربیت کرتی ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے تربیت کرنا. اس میں ماں کا، معلم کا اور میڈیا کا، تینوں چیزیں میم سے آ رہی ہیں، تینوں کی بڑی اہمیت ہے اور تینوں نے مل کے رول ادا کرنا ہے بچے کی شخصیت کی تعمیر سازی میں. اب ہم روحانی والدین انہیں کیوں کہتے ہیں؟ ایک وہ سکندر ذوالقرنین کا قول ہے کہ میرے ماں باپ تو مجھے عرش سے نیچے زمین پر لے آئے، میرے جو اساتذہ ہیں وہ مجھے زمین سے انہوں نے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا سکھایا. گویا علم جو ہے وہ اتنا رتبہ بلند کر دیتا ہے کہ آپ پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں اور آپ آسمانوں کی طرف، گویا بلندیوں کی طرف آپ کی پرواز رہتی ہے. تو اب جو جسم کی پرورش تو خالی جو ہے وہ انسان نہیں بنائے گی جب تک آپ کی شخصیت کی اندر سے تعمیر نہیں ہوگی. تو روح کی تعمیر، روح کی ترقی، روح کو اتنا مضبوط بنا دینا کہ انسان گناہوں سے بچ سکے، انسان غلطیوں سے بچ سکے، اس کے اندر کی جو فکری ارتقاء ہے اسے ہم روحانی ارتقاء کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت بن سکے. اس لیے اساتذہ کو روحانی والدین کہا گیا کہ ان کا کام صرف انفارمیشن دینا نہیں ہے. جی آج آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے بہت ساری انفارمیشن دنیا کی جمع کر سکتے ہیں، مگر لیپ ٹاپ آپ کی تربیت نہیں کرے گا. تربیت آپ کی کرنی ہے تو اس استاد نے جس نے مسکرا کے آپ کا ہاتھ تھامنا ہے، آپ کو جہاں ضرورت ہو وہاں آپ کی مدد کرنی ہے، خواہ آپ مسائل کا شکار ہیں، علمی مشکلات کا شکار ہیں، خواہ آپ کے نجی مسائل ہیں. اور آپ دیکھیں تو وقت سے پہلے جب ہم اسلاف کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے امام مالک کے پاس، امام مدینہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ موتا امام مالک پوری حفظ کر کے آئے تھے. یہ ایک دونوں کا رول ہوتا تھا. تو امام مالک نے ان کو دیکھا تو ان کو آگے بلایا. وہ ایک پرانے سے کپڑوں میں ملبوس تھے، ایک تنگ دستی میں اور علم کے شوق میں آئے. تو امام مالک نے جب یہ دیکھا کہ یہ تنگ دستی کا شکار ہیں اور دور سے ایک مسافروں کی طرح آئے ہیں مدینہ پاک، تو وہ انہیں گھر لے گئے.
تو جتنا عرصہ وہ مدینہ پاک میں ان کے شاگرد رہے انہوں نے گھر میں ان کو مہمان بنا کے رکھا. سبحان اللہ. تو ایک نجی اس کی جو تکلیفیں ہیں ان کا احساس کرے اگر استاد, اور بچے میں گٹس ہیں, اس میں ایک علم کی پیاس ہے, تو روحانی والدین کی طرح اس کا رول ہونا چاہیے استاد کا, کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے مسائل کو حل کرنے میں اس کا ہاتھ تھامے اور اس کی ان پریشانیوں کو دور کریں. جب آپ صرف استاد پیسہ کمانے کی مشین بن جائے گا, یا آپ نے اس اتنے مقدس پیشے کو بالکل تجارت بنا دیا, استاد تاجر ہے اور طالب علم گاہک ہے, تو پھر تعلیم کا وہی حال ہوگا جو اس وقت معاشرے کا ہو رہا ہے. پھر ہم وہ تیار ہی نہیں کر پا رہے قوم کے معمار اور قوم کے مستقبل, تو تبھی تو تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آتی جا رہی ہیں. تو ان ظلمتوں کو, تاریکیوں کو, آلودگیوں کو, وہ جو اندر کی کثافتیں ہیں ان کو دھونے کا کام کرنا ہے استاد نے. اور استاد اگر فوکس ہوگا اپنے مقصد کی طرف, تو وہ بچوں میں بھی ان کی زندگیوں کو بھی بامقصد بنا سکے گا. اور ایک استاد ہی تو ہے آپا, وہ ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے استاد کے ذریعے. بالکل, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کے پیچھے ایک استاد ہوتا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کو سب سے پہلے جو جج کرتا ہے وہ استاد ہے. استاد ہی بتاتا ہے کہ اس بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہیں, اور والدین تک کو اساتذہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو اس فیلڈ میں بھیجیے, اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے. تو استاد بڑا درجہ ہے, بڑا ہی قابل احترام رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا, اگر ہم اس کو سچائی کے ساتھ پہچان سکیں. اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر لگ جاتا ہے کہیں پر, اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے. ایک قول ہے بڑا مشہور کہ بادشاہ نہیں ہوتا استاد, بادشاہ بنا دیتا ہے. بادشاہ بنا دیتا ہے, بادشاہ ہی ہوتا ہے بھائی. اپنی سیٹ پر جب وہ ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے, وہ جہاں بھی ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے, اب تھوڑی سی اس بات کو اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فی زبانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی در حقیقت استاد کا بڑا احترام ہے, بڑا منصب ہے, لیکن کہیں کہیں کوتاہیوں کا شکار ہو رہے ہیں. اب جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے, فی زمانہ بھی ہم دیکھیں تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا کہیں گی سعدیہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابتدا میں بھی یہ بات ہوئی کہ جو استاد ہیں ان کا کام صرف علم پہنچانا نہیں ہے, بلکہ پورے کا پورا ایک طالب علم ایسی خوبصورت شخصیت والا تیار کرنا ہے جو معاشرے میں آ کر اس طرح سے معاشرے کے سدھار کا سبب بنے. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا, استاد یہ نہیں کرنے پاتا, تو وہی طالب علم معاشرے کے بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے. تو اب کوتاہیاں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں کہاں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے انسان کوئی بھی عمل کرے, یہ صرف ایک علم سکھانے والے عمل میں نہیں, ہر جگہ اس کی نیت خالص چاہیے. اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے تو عمل کارآمد نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ٹیچر جب پڑھانے آئے اور اس کا مقصد علم کو اسی طرح ڈیلیور کرنا ہے کہ جیسا حکم سرکار نے فرمایا, جیسا قرآن پاک فرما رہا ہے, تو وہ علم کارآمد ہے. لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ کہ بس مجھے اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کرنا ہے اور جو ہے بس وہ پڑھانا ہے اور جانا ہے, تربیت نہیں کرنی, تو یہ ایک بغاوت بھی ہے, اس کے ساتھ ایک وہ کوتاہی بھی کر رہا ہے. تو سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ نیت خالص نہیں ہے, صرف ایک وہ کمانے کا ذریعہ ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کو خالص کریں. پھر اگر ہم دیکھیں تو دوسری چیز ہے کہ وہ جو ایک فرد واحد کی اخلاقی تربیت ہونی ہے نا, شخصیت کی کردار سازی ہونی ہے, اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں کہ وہ کوتاہی پوری نہیں ہونے پاتی, کیونکہ ہم سب کو ایک ہی ذہن پر جج کر رہے ہوتے ہیں. جو استاد ہوتے ہیں اکثر کوتاہی وہ یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ, کیونکہ دیکھیں اس کا پیچھے سبب ہے. جو استاد ہیں اگر وہ اپنا جو سبق ہے اس کو پہلے سے پریپیئر نہیں کریں گے, اس کی تیاری نہیں کرتے, تو یہ کوتاہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ ہم براہ راست پڑھا لیں گے, اور وہ پھر اس طرح سے اس چیز کو ڈیلیور نہیں کرنے پاتے. پھر جب بچہ سوال کرتا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آئے, جو بچہ ذہن میں اتنا تیز نہیں ہے, تو وہ اس کی بھی ذہن کو کلیئر نہیں کرنے پاتے. تو یہ ایک کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ذہن ان کا اس سبق کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. پھر اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے وقت کی پابندی میں کوتاہی کرتے ہیں. اکثر اوقات اس ٹائم پر سبق نہیں شروع ہونے پاتا, سبق لیٹ ہو جاتا ہے, یا ایک دن چھوڑ دیا چلو کل پڑھا دیں گے, اب وہ جو آج کا کام تھا وہ آج نہیں ہوا, وہ کل پر ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کوتاہیاں ہیں کہ جو معاشرے میں ہو رہی ہیں. اور پھر دیکھیے کردار سازی سب سے پہلے اس بچے کے اندر, جب آپ ایک وہ نہیں کہتے ایمانداری سے سبق کو ڈیلیور کریں گے نا, تو اس کی اخلاقی تربیت ہوگی. جب اس کی اخلاقی تربیت میں کوتاہی
گستاخی ہو رہی ہے، مینس کہ استاد وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کرنے پا رہا، نہ وہ اپنے منصب سے وہ مخلص ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیلیور کر سکے. اور مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کی اخلاص پر بڑی اچھی بات یاد آتی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے الفاظ ہو، لیکن ان کی بات بہت خوبصورت ہے کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والا ہے، اور سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والا ہے، اور سب عمل والے خطرے میں ہیں. فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والا ہے، اور اخلاص والے بھی مشکل میں ہیں. صرف بچا ہوا وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے. تو ٹیچرز کو اپنے اندر وہ چیز لانی چاہیے کہ جب وہ علم سکھا رہے ہیں تو ذہن میں معلم کائنات کو رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرز پر تربیت کی اور کس طرز پہ تربیت کرنے کے لیے فرمایا. قرآن و حدیث رہنمائی کر رہی ہے. جب نیک نیتی ہوگی تو ہر عمل خوبصورتی سے پورا ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. یعنی اپنے پیشے سے انصاف کرنا ہے. ویسے تو آپ جس بھی شعبے میں ہیں آپ نے انصاف کرنا ہے، لیکن یہ اتنا حساس ادارہ ہے اور یہ اتنا خوبصورت آپ کا جو پیشہ ہے، آپ جس منصب پہ قائم ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب عطا فرمایا ہے آپ نے اسے چنا ہے. آپ اتفاقی طور پر ایسا نہیں ہوتا، دل کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کیفیت کے ساتھ ان کے اندر ایک استاد ہوتا ہے، وہ خود اپنی ذات میں استاد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں، وہ خاص طور پر اس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. کیونکہ کتاب لکھ دینا ایک الگ بات ہے، کتاب کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ ایک استاد بہتر انداز سے بیان کر سکتا ہے جناب. تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری شیلف میں کتابیں رکھی ہیں، لیکن وہ کتاب آپ زیادہ اہم ہوگی جو استاد نکال کر آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائے گا، اس کا اثر دیر پا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ صرف کتابوں کی ریڈنگ کرتے رہیں. وہ آپ کے اوپر اتنا اچھا تاثر نہیں ڈالیں گی جتنا کہ ایک استاد کا بیان، استاد کا بات کرنے کا انداز، اس کو سمجھانے کا انداز آپ کے اندر ایسے جذب ہوگا کہ وہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کی شخصیت میں وہ باتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب ہم میری پہچان میں بات کر رہے ہیں اساتذہ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے. بہت حساس موضوع ہے، اور یقینی طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، عالمہ سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہیں. حساس یوں بھی کہ یہ پیشہ، یہ شعبہ ہی اتنا حساس ہے اور اس کو اتنا ہی حساس سمجھ کر انتخاب بھی کرنا ہے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو بہترین انداز سے ڈیلیور بھی کرنا ہے اپنے شاگردوں تک. جتنا آپ نے علم حاصل کیا کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایک شاگرد کو، ایک استاد کو اپنے شاگردوں کی جو تعلیم و تربیت ہے، ابھی حساسیت کی بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحبہ، تو کتنا حساس ہونا چاہیے، کتنا فکر مند ہونا چاہیے ایک استاد کو؟ شکریہ زینب. دیکھیں، انسان ہی در حقیقت وہ انسان ہے جس میں احساس پایا جائے. بالکل صحیح. دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو، دوسروں کے درد کا احساس ہو، دوسروں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا احساس ہو. اگر احساس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر انسان ہونا ہی، یہ اس کے اندر احساس کی دولت کا ہونا، دوسروں کی تکلیف کا ایک احساس کرنا ہی دراصل زندگی کی علامت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ جہاں دن بھر تربیت فرما رہے ہیں، کہیں دار ارقم میں، کہیں اصحاب صفا کی، کہیں مسجد نبوی شریف میں، کہیں، تو آپ دیکھیں تو راتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل، اللہ اکبر، کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، اے پیارے محبوب، آپ اتنی دیر تک راتوں کو نہ کڑا ہوا کریں. اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوبیت کبریٰ کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر عبادت نہ بھی کریں تو آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین و آسمان کو سجایا گیا ہے، باعث سے تخلیق کون و مکان ہے. اس کے باوجود آپ راتوں کو رو رہی ہیں، سجدہ ریزیوں میں رو رہی ہیں. آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے فَلَا اللہ کا باقی النفس کا، کہ محبوب کہ آپ اپنی جان کو غم میں گلا لیں گے. تو ایک امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فکر مند ہونا، رونا کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے تھا. تو وہ معلم کائنات اگر اس قدر اہتمام کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ان صحابہ میں یہی رنگ نظر آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں، استاد کی قدر جو کرتا ہے وہ در حقیقت علم کی قدر کر رہا ہے.
علم اسی کے پاس محفوظ رہتا ہے جو اپنے اساتذہ کی بھی پھر قدر کرتا ہے، اور وہ اساتذہ جو فکر مند ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے، آپ مفسر قرآن بھی، جی، آپ حدیث سے بھی روایت فرما رہے ہیں، آپ فقہاء میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ایک بڑی شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ میں آپ ایک بچے ہیں اور جو اپنی باتیں اور روایات بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ کے سیکھنے کا عمل یوں ہے کہ آپ صحابہ کے دروازوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ کب باہر نکلیں گے تو میں ان سے حدیث مبارکہ پوچھوں۔ تو گرد سے اٹھ جاتے تھے، تو صحابی باہر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خبر کر دیتے، آپ ہمیں بلا لیتے، آپ تو حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، تو آپ کا ایک اپنا مقام ہے اس حوالے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میں علم سیکھنے آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں انتظار کروں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آپ سواری کی لگام تھام لیا کرتے تھے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ اب سیکھا کیسے ہے علم، یہ ایک بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں۔ جی جی، اور خود ان کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم پر مکی بھی بیٹھ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اپنے اس شاگردوں کے لیے حساس اور فکر مند ہونا کہ وہ تکلیف میں نہ آئے کسی بھی طریقے سے، ان پر ایک شفقت محبت کا یہ انداز رہے استاد کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پہلی دفعہ پہنچے حدیث کی ایک بڑے اپنے استاد کی کلاس میں جن سے بعد میں انہوں نے سیکھا، تو وہاں پہنچے تو ان کے پاس قلم دوات نہیں ہے، تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکے سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لکھنی شروع کی جو جو وہ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ تو استاد نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ تنکے سے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کھیل رہے ہیں، شفقت سے اپنے پاس بلایا کہ بیٹا میں حدیث پڑھا رہا ہوں اور آپ تنکے سے کھیل رہے ہیں۔ تو عرض کی کہ میں کھیل نہیں رہا تھا، میرے پاس قلم دوات نہیں ہے، تو میں تنکے سے لکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے بیان کیا، تو آپ نے پوری احادیث بیان فرما دی، ان کے متن، ان کے راوی پورے کے پورے آپ کو یاد تھے جو آپ تنکے سے لکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ ذوق شوق دیکھا تو اپنے قریب بٹھایا اور ان کے لیے اہتمام کیا۔ اسی طرح آتا ہے کہ امام ابو یوسف کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ وہ تنگ دستی تھی تو ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو ایک اپنے شاگردوں کے لیے فکر مند ہونا، ان کے لیے ایک احساس رکھنا اور ان کو آگے بڑھانے میں علم کے لیے اپنی پوری استاد کوشش کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اگر کوئی باغ ہے اس میں خضرو پودے ہیں، جھاڑیاں، ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو جن کی مالی جن کی یہ دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو پھل بھی انہی درختوں پر آتا ہے جن کی مالی نے خود دیکھ بھال کی ہوتی ہے، تو وہ خضرو پودے تو اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہی عالم ہے جن کو اچھا استاد مل جائے اور استاد صحیح طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے تو وہی بچے بھی ترقی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کا بھی رتبہ آپ ماشاءاللہ شاگرد بھی تو ایسے شاگرد جن کی آپ نے مثالیں دی، اتنی لگن، اتنے شوق اور ذوق سے پڑھنے والے، علم کی تحصیل کے لیے، علم کو حصول علم کے لیے دور دراز جا کر علم کو حاصل کرنے کی طلب، یہ بھی بڑی بات ہے۔ معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا آپ نے بڑی محبت کے ساتھ۔ سعدیہ آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اساتذہ کو کیسے مدد اور کیسے رہنمائی لینی چاہیے اس حوالے سے دین اسلام کی روشنی میں جو معلم کی شخصیت ہے نا سعدیہ، اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے کیسے ہونی چاہیے ایک معلم کی شخصیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معلم کائنات بنایا ہے۔ اب اس کائنات میں بہت ساری شے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم کائنات بنایا ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا طرز تربیت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی تو علم و حکمت کے ذریعے کی، یعنی قرآن پاک بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن پاک کرتے، انہیں پاک کرتے اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ حلم سے، نرم
نرمی سے گفتگو فرمائی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے بکھر جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز گفتگو، طرز انداز اتنا حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ جوک در جوک داخل ہوتے رہتے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ شفقت فرمائی نوجوانوں پر، بچوں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر. یعنی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال رہا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا ایک خوبصورت انداز ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو تربیت کو عبادت بھی سمجھنا. اب اگر جہاں تک آپ نے بات کی نا، تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتا رہی ہے کہ گفتگو کرو تو حکمت کے ساتھ کرو. عمل ایسا ہو تمہارا کہ تم جو بات کر رہے ہو پہلے اس پر خود عمل کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تو بتایا کہ سرکار کی سیرت بتا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے پھر اس کام کا حکم دیتے. تو عملی نمونہ سرکار کی شخصیت. تو استاد کو یہ باتیں اپنے اندر اس آج کے دور میں اپنے اندر اس کو جذب کرنا اتنا ضروری ہے کہ علم و حکمت سے بات بھی کرنی ہے، نرمی کے ساتھ بھی پیش آنا ہے، طلباء پر شفقت بھی ویسے ہی رکھنی ہے، اور عملی نمونہ خود بنیں گے تو جو کہہ رہے ہیں پھر وہ اثر رکھے گا. جب تک اوپر سے بات کرتے ہیں تو وہ بات اثر انداز نہیں ہوتی. اثر انداز اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنی عبادت، جو آپ ایک علم سکھانا بھی عبادت ہے نا، اس سے محبت ہو جائے آپ کو. یعنی قرآن پاک کو سیکھو اور پھر سکھاؤ کا حکم ہے نا. تو قرآن پاک کو اتنی محبت سے پڑھو کہ جب تم ڈیلیور کر رہے ہو تو اگلے والے کے دل میں وہ ایسے اترے کہ وہ لگے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے کہہ رہا ہے. تو ایک جو استاد ہے اس کو اپنے اندر سرکار کی سیرت سے یہ سارے پوائنٹ لینے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں، کس طرز میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس دین کو ڈیلیور کیا، علم سکھایا، تعلیم دی ان چیزوں کی. تو پھر استاد کو بھی جب وہ ان پوائنٹ کو اپنی زندگیوں میں شمار کرے گا، اپنی زندگیوں میں لائے گا، اس کو ایک وہ کہتے ہیں نا تربیتی پروسیس کیا ہے، سرکار کی سیرت ہے. وہ سرکار کی سیرت کو اپناتا جائے گا تو علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو عمل میں بھی برکت ملتی جائے گی. عمل میں برکت ہوگی تو وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ دیکھیے ایک فرد واحد کی زندگی کانٹوں بھری ہوتی ہے، اس میں پھول استاد بچھاتے ہیں. کیا بات. تو جب استاد وہ پھول بچھائیں گے تو وہ پھول اسی وقت بچھا سکتے ہیں جب وہ خود عملی نمونہ بن کر آئیں گے. تو وہ جب بات کریں گے تو وہ پھول ہی بکھریں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں کے جو نفسیات ہے نا، ہم آہنگ ہونا چاہیے دونوں آپس میں. اور سیکھنے والے کے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے. سکھانے والا جو استاد ہے وہ بھی اپنے پورے جذبے کے ساتھ اسے سکھائے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نا فی زمانہ، اور خاص طور پر ہم اپنے بچوں میں اگر کہیں کوتاہیاں دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر اساتذہ کی بھی کہیں کوتاہیاں ہیں. دونوں طریقے سے ان کو دور کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا وطن، ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے. تو وہ ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بس ابھی سے یہ تہیہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آگے کی جو منزلیں ہیں وہ ہماری ہوں گی اور کامیابی والی ہوں گی. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں، ٹیچنگ کو صرف ایک پروفیشن نہ سمجھیں، یہ ایک پیشن ہے. اس کے ساتھ تقدس وابستہ ہے، واہ بے شک، احترام وابستہ ہے. آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ شاگرد ویسا احترام نہیں کر رہے، آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ٹیچرز کا. یاد رکھیے ٹیچرز نے بھی اپنے آپ کو وہ باوقار ثابت نہیں کیا. اپنے آپ کو بلند رکھیں، بے شک بے شک. بے تکلفی کی فضا ایک حد تک ہو. ٹیم لیڈر ہوں آپ، جس سے آپ رول ماڈل رہیں بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ون لائنر میسج سعدیہ. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے استاد اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن اپنے سے گزرنے والوں کو پار لگا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو استادوں کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے. اللہ رب العزت نوازنے والا ہے، وہ آپ کو آپ کی نیتوں پہ نوازے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گے. آپ تشریف لائیں اور بہت ہی اچھی گفتگو گئی. کوشش کریں گے کہ اگر جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، جو استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے. کیونکہ آگے جا کر یہ نوجوان جو، جیسا کہ میں نے کہا نا، یہ اقبال کے شاہین ہیں، انہوں نے ہی
اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے تو بہت ہی مضبوط طالب علم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پیدا کریں گے، ان کو جذبے کے ساتھ پروان چڑھائیں گے تو آگے جا کر اس ملک کو یقیناً ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔